حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں بیٹھی تھی حضور کی بارگاہ میں، دوپہر کا وقت حضور کے کیلولا کا وقت ہوتا تھا، اس وقت صحابہ نہیں آتے تھے، حضور دوپہر کو تھوڑا آرام کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک بوڑھی خاتون ایک دن آ گئی دوپہر کو، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لاٹھی پکڑی تھی، اس نے دروازے پہ دستک دی۔ جب میں نے پوچھا کون ہے تو وہ عورت بولی، حضور آرام کر رہے تھے، کہتے ہیں وہ عورت جب بولی نا، اللہ کے محبوب چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے، اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ دروازہ کھولا، وہ خاتون اندر آئی تو بڑی دنیا آتی تھی، پر جس انداز میں نبی پاک نے اس کا استقبال کیا ایسا کم ہوتا تھا۔ حضور کھڑے ہو گئے، پھر محبوب پاک نے بٹھایا، پھر حضور علیہ السلام کی میں آنکھوں کا حسن اور روشنی دیکھ کے اندازہ کر رہی تھی کہ اس کے آنے سے حضور بڑے ہی زیادہ خوش ہیں، نبی پاک بڑے خوش ہیں۔ اللہ کے محبوب نے کھجوریں دی، سرکہ دیا، دیر تک حضور ان کی باتیں سنتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے محب ہو کے محبوب نے، کنز المال میں حدیث موجود ہے، محب ہو کے محبوب نے باتیں سنی۔ دو قسم کے مہمان آتے ہیں نا، ایک مہمان فون کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں کوئی نہیں گھر، پھر کبھی آنا، اور ایک مہمان ایسا ہوتا ہے جسے بندہ کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، تھوڑا رک جاؤ، چائے بن رہی ہے۔ قسمیں ہوتی ہیں مہمانوں کی، کچھ مہمانوں سے دل لگا ہوتا ہے، دل کرتا ہے بیٹھے رہے، ذرا تھوڑا اور بیٹھے، یار تو نہ جایا کر، تو بیٹھا رہا کر۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ، دیر تک نبی کریم علیہ السلام نے بات سنی، اور کیا بات ہے، جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں دل حضور کا لگا، میں نے دیکھا تو میں بڑی مطمئن تھی۔ اس خاتون نے کہا کہ اب میں نے جانا ہے، لگ رہا تھا کہ حضور چاہتے ہیں ابھی رکے، لیکن اس نے جب کہا نہ جانا ہے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب وہ جانے لگی تو حضور نے تحائف جمع کیے اور جناب بلال حبشی کو فرمایا ان کے ساتھ جاؤ اور چھوڑ کے آؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتے ہیں وہ خاتون چلی گئیں، میرا خیال تھا کہ حضور اب مسجد جائیں گے، جب رات کو آئیں گے نا بعد از عشاء تو پھر پوچھوں گی حضور یہ کون تھی، لیکن محبوب تو گئے نہیں، لیٹ گئے۔ میں اٹھ کے قدموں میں بیٹھی تو حضور کی مقدس آنکھیں کھلی ہوئی، میں نے عرض کی حضور یہ کون خاتون تھی، اور میں نے آپ کو تھوڑا انفرادی دلچسپی لیتے دیکھا، حضور کون تھی؟ جب میں نے پوچھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، حضور اٹھ کے بیٹھے اور فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، اور فرمایا جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ آیا کرتی تھی، خدیجہ اس کا پرتک پاک استقبال کرتی تھی، اسے کھجوریں کھلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، پھر یہ باتیں سناتی تھی تو خدیجہ اس کی باتوں کا جواب دیتی تھی۔ فرمایا آج اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی ہے تو ساری یادیں پھر سے تازہ ہو گئی ہیں۔ فرمایا میں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہا ہے جو فاطمہ کی اماں کرتی تھی، میں نے وہی عزت دینی چاہیے جو وہ دیتی تھی۔ اور حدیث کا آخری جملہ اتنا شاندار ہے کہ اس جملے کو یاد کر لیں تو دستور بن جائے ہمارے لیے۔ محبوب نے فرمایا عائشہ تعلق اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ایو حضور نے عزت دی، نبی کریم نے وقار دیا، حضور ہر آنے والے کو عزت دیتے۔ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ سفر پر جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک ہرنی رسی سے بندھی ہوئی ہے، وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ آپ اس کے پاس گئے اور نرمی سے پوچھا تم کیوں پریشان ہو؟ ہرنی نے عرض کی مجھے ایک شکاری نے پکڑ کر یہاں باندھ دیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے جنگل میں میرا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ میری رسی کھول دیں تو میں انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ نبی کریم نے ہرنی کی بے بسی دیکھی تو شکاری سے فرمایا کیا تم اس ہرنی کو کچھ دیر کے لیے آزاد کر سکتے ہو تاکہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا آئے؟ شکاری جو کہ ایک یہودی تھا حیران ہو کر بولا اگر یہ واپس نہ آئی تو میرا نقصان ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا اگر یہ واپس نہ آئی تو میں تمہیں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ شکاری نے ان پر بھروسہ کرتے ہوئے ہرنی کو آزاد کر دیا۔ ہرنی آزادی ملتے ہی دوڑی اور جنگل میں اپنے بچوں کے پاس پہنچی، انہیں دودھ پلایا اور کچھ دیر بعد واپس آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ نبی کریم نے پوچھا کیا تم یہ ہرنی مجھے بیچو گے؟ شکاری کا دل پگھل گیا، اس نے ادب سے جواب دیا میں اسے آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم نے مسکرا کر ہرنی کی طرف دیکھا اور فرمایا جاؤ اپنے بچوں کے پاس، تم آزاد ہو۔ ہرنی نے شکر گزار نظروں سے نبی کریم کو دیکھا اور جنگل کی طرف دوڑ گئی۔ ایک صحابی نے اپنی پتنی سے کہا میں نبی کریم کو اپنے گھر دعوت دینا چاہتا ہوں۔ بیوی نے خوشی سے اجازت دی۔ صحابی نے ایک دمبا ذبح کیا اور کھانا تیار ہونے لگا۔ ان کے دو بیٹے بھی گھر میں تھے۔ بڑا بیٹا اپنے چھوٹے بھائی سے کہنے لگا کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ابا نے بکری کیسے ذبح کی؟ چھوٹا بولا ہاں دکھاؤ۔ بڑے نے چھری اٹھائی اور کھیل ہی کھیل میں بھائی کی گردن کاٹ ڈالی۔ ماں نے شور سنا تو دوڑ کر آئی اور بڑے بیٹے کو ڈانٹا۔ خوف کے مارے وہ چھت پر بھاگا اور گر کر جان دے بیٹھا۔ ماں پر قیامت گزر گئی مگر نبی کریم کی دعوت میں کوتاہی نہ کی۔ دونوں بچوں کی لاشیں دوسرے کمرے میں رکھ کر کھانا تیار کیا۔ جب صحابی نبی کریم کو لے آئے تو حضور نے فرمایا میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تمہارے دونوں بیٹے ساتھ نہ بیٹھیں۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ دونوں تو فوت ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے جنازے لے آؤ۔ جنازے لائے گئے۔ رسول اللہ نے دعا کی اور اللہ کے حکم سے
दोनों बच्चे जिंदा होकर उठ बैठे, फिर नबी करीम के साथ दस्तरख्वान पर बैठे और खाना खाया। ये नबी अकरम के अजीम मौजज़ात में से एक था। अल्लाह ने मेरे नबी को कैसा बनाया, जैसे 14वीं का चांद कपड़े पहन के जमीन पे उतर आया हो। इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई हसीन और जमील, पेट निकलवा नहीं कि बदसूरत हो जाए, आंखें बड़ी मोटी, कि अल्लाह ने कायनात में ऐसी हसीन आंख किसी की बनाई नहीं। हुस्न जमाल आंखों में। मेरे नबी के कुदरती ये बाल लंबे थे हुस्न को बढ़ाने के लिए, दाढ़ी बड़ी खूबसूरत थी, आवाज में जादू था, आवाज में कशिश थी, दिल खिंचता था, गर्दन लंबी थी, सर से पांव तक हुस्न जमाल था। जब वो बोलते थे नूर छा जाता था, जब वो खामोश होते थे वकार छा जाता था। सीना और पेट बराबर सीधा कद था, छाती चौड़ी थी, बाजू लंबे थे, ये हथेली बड़ी चौड़ी थी। चौड़ी हथेली सखावत की निशानी होती है। पांव इतने नरम थे, लगता था उस पर तेल लगा हुआ है और पानी उससे नीचे चला जाता था, और कंधे झुका के चलते थे। अल्लाहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नबी अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम ईद के दिन घर से मस्जिद की तरफ तशरीफ लाने लगे। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बच्चों को खेलते देखा। इन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। बच्चों ने सलाम अर्ज किया तो नबी अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम ने जवाब इरशाद फरमाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए तो एक बच्चे को खामोशी के साथ उदास बैठे देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके करीब रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम उदास और परेशान नजर आ रहे हो। इसने रोकर कहा, ऐ अल्लाह की महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यतीम हूँ, मेरे सर पर बाप का साया नहीं है जो मेरे लिए कपड़े ला देता। मेरी अम्मी मुझे नहला कर कपड़े पहना देती, इसलिए मैं यहाँ उदास बैठा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम ने इसे फरमाया कि तुम मेरे साथ आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे लेकर वापस अपने घर तशरीफ लाए और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, हमेरा। इन्होंने अर्ज किया, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बच्चे को नहला दो। चनाचा इसे नहला दिया गया। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर के 2 टुकड़े कर दिए। कपड़े का एक लड़ा इसे तहबंद की तरह बांध दिया और दूसरा इसके बदन पर लपेट दिया। फिर इसके सर पर तेल लगाकर कंघी की गई, हत्ता कि जब वो बच्चा तैयार हो गया और नबी अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम के साथ चलने लगा तो नबी अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम नीचे बैठ गए और इस बच्चे को फरमाया, आज तू पैदल चलकर मस्जिद में नहीं जाएगा बल्कि मेरे नबूवत वाले कंधों पर सवार होकर जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम ने इस बच्चे को कंधों पर सवार कर लिया और उसी हालत में उसी गली में तशरीफ लाए जहां ये बच्चे खेल रहे थे। जब दूसरे बच्चों ने ये मामला देखा तो वो रो रो कर कहने लगे, काश हम भी यतीम होते और आज हमें भी नबी करीम अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम के नबूवत वाले कंधों पर सवार होने का शर्फ हासिल होता। नबी अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम जब मस्जिद में तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठ गए तो वो बच्चा नीचे बैठने लगा तो आप अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम ने इसे इशारा करके फरमाया, आज तुम जमीन पर नहीं बैठोगे। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को अपने साथ मिंबर पर बिठाया, फिर इसके सर पर हाथ रखकर इरशाद फरमाया कि जो यतीम की कफालत करेगा और मोहब्बत और शफकत की वजह से इसके सर पर हाथ फेरेगा, इसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह ताला इसके नामा इमाल में इतनी नेकियां लिख देगा।